میرے تو ویسے سننے میں یہ کہ ان قریب دیکھیے ایز اے بارگیننگ چپ خان صاحب کو منایا جائے اس بات پہ کہ جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں وہ مان لیں, نہیں تو پھر یہ نہیں وہ نہیں من رہا مننا ہوں تو جی ڈیلاں دی آفر ہوئی گل مان لینا. عمران خان صاحب کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ان سے کچھ کام کروا سکتا ہے تو وہ بالکل وہ غلطی پر ہے. آئی تھنک ڈارک ایج میں رہتا ہے کوئی. یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں سنا کے ہم ان کو پھنسا کے تو اس کے بعد کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, تو کوئی نہیں بڑھے گی. یہ پاکستان صرف عمران خان ہی نہیں, پاکستان کے ہر لیڈر کا یہی وتیرہ رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو گئی, کیا انہوں نے ڈیل کر لی تھی؟ اور مجیب الرحمان کو ان کے لیے ایک الگ سے ٹریبیونل بنا دیا گیا مشرقی پاکستان میں اگرتلہ سازش کیس کا, جیل میں تھے, کیا ڈیل ہو گئی تھی؟ دیکھیے یہ معاملہ پالیٹکس کا بالکل الگ ہے. بھٹو صاحب کو بڑا اینڈ تک ویسے یہ لگتا تھا کہ میں ایسے نہیں ہوگا کہ اس نہج تک چلے جائیں گے, آئی ول بی سیوڈ. جی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے سامنے شیخ مجیب کو بھی یہ لگتا تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا. جی ان کے سامنے تو قبریں کھودی جاتی تھی. جی تو یہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ ڈیل کر لے. سیاستدان اس طرح ڈیل نہیں کرتے. ہر بندہ نواز شریف نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. ویسے کافی سارے نواز شریف ہی ہیں, یا بی بی بھٹو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, لیکن محبوب قائد اڈیالہ میں قائد تو نہیں چلیں, ایک اس وقت وہ آئین و قانون کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے ہمارے قائد ہیں, سادی سی بات ہے. جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوگا میں آپ کے نواز شریف صاحب کا پوچھ رہا تھا, آپ کے جو قائد وہ آپ نے بتانا تھا, وہ پالک گوشت آپ بتا رہے تھے, وہ کسی اور جگہ تک دسے ہوئے. مذاکرات پہ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. نہیں, مذاکرات پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. پی ٹی آئی نے تو بڑی کھل کے تنقید کی, آج بھی انہوں نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تنقید اس پہ کون نہیں کرے گا. ہم بھائی ملٹری کورٹس پہ آپ سویلین ملٹری کورٹس میں آپ سویلین کو سزا دیں, اس پہ کون تنقید نہیں کرے گا؟ نہیں, اس پہ تنقید ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب, پوری مذاکراتی کمیٹی جس ٹون اینڈ ٹینر میں بات کرتے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہے کی طریقہ ہے کہ مطلب آپ یہ ملٹری کورٹس میں آپ, اور مطالبہ دوسری طرف سے کیا ہے, وہ اس سے جڑا ہوا ہے نا. یہ 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں, ادھر سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری. بھائی صاحب میری بات سنیں, 9 مئی کی خاص طور پہ دیکھیے وہ ایک الگ معاملہ ہے. جوڈیشل انکوائری ایک الگ چیزوں کو الجھا رہے ہیں. بڑی سادہ سی بات جو میری ناقص رائے میں نا وہ یہ ہے کہ 9 مئی اٹکا ہوا تھا, نہ ادھر ہو رہا تھا نہ ادھر ہو رہا تھا. صحیح. ایٹ لیسٹ ملٹری کے اینڈ پہ 9 مئی کا چیپٹر آج سماپت ہو چکا ہے. پریس ریلیز میں لکھا ہے وہ جملہ. جی, اور ختم ہو چکا ہے. اس سے ملا کے ایک اور چیز بھی دیکھی جائے کہ جنرل فیض کی جو پریس ریلیز آئی تھی ایک وقت میں, اس میں بھی 9 مئی کا ذکر تھا. آج کی پریس ریلیز کو حتمی سمجھا جائے, اور جو اس میں ذکر تھا وہ ifs اینڈ بٹ پہ مبنی پیراگراف تھا. اوپر جو اصل چارج ہیں وہ پرانے ہیں, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ڈیورنگ سروس اور بعد میں رابطہ کاری اور دیگر بد نظمیوں کے معاملات تھے. جو 9 مئی اور اس سے جڑے سیاسی تعلقات کا پیراگراف تھا وہ مفروضے پہ اور قیاس پہ مبنی تھا, جو آج بھی آن ریکارڈ ہے. میری نظر میں آج کی پریس ریلیز, بھائی ترجمان پاک فوج کی پریس ریلیز ہے, ذمہ دار ادارہ ہے, ذمہ دار شخص ہیں جو بیان دے رہے ہیں, تو اس میں وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا میرے خیال میں. چونکہ یہ اڑا ہوا مسئلہ تھا 9 مئی, ایک اینڈ سے یہ ہو گیا کلیئر, دوسرے اینڈ سے جاری ہیں مذاکرات. اور مذاکرات میں ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ عرض کی تھی کہ ایشورنس دی گئی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی. اس کے باوجود کہ آپ نے کل پرسوں یہ سنا ہوگا کہ نہیں جی وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی, وہ فلاں نہیں ہونے دے رہے, اسپائلر ہیں, فلاں ہیں, ڈمکان ہے. ملاقات اب ان کی ہوگی, ہونے دی جائے گی, اور ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے.